جہالت علم کو نہیں باطنی ضد کو کہتے ہیں۔ جاہل وہ نہیں ہوتا جس کے پاس کسی چیز کا علم نہ ہو، جاہل وہ ہوتا ہے جو سیکھنے پر آمادہ نہ ہو۔ ابو جہل تو بہت بڑا شاعر، ادیب، دانشور تھا۔ آج ہمارے معاشرے کی زبان میں اسے تولا جائے تو بہت بڑا عالم تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے ابو جہل قرار دیا کیونکہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے روشن حقیقت کو دیکھتے ہوئے بھی نہ مانتا تھا اور ماننے کی کوشش بھی نہیں کرتا تھا۔ ایک ضد میں مبتلا تھا۔ جہالت ضد سے ہے، لا علمی سے نہیں۔ ہمارے ہاں بھی کچھ ایسا ہی چل رہا ہے۔ میڈیا مالکان سے لے کر ہر صحافی تک، حکومت کے ہر عہدیدار سے لے کر ان کے ہر کارکن تک، سب جانتے ہیں رجیم چینج کے بعد اب تک اتحادی حکومت نے عوام کو مہنگائی کی چکی میں پیس کے رکھ دیا ہے، خودکشیوں پر مجبور کر دیا ہے۔ لیکن ڈھٹائی دیکھیں، مہنگائی 61 سال کی تاریخ میں کم ترین سطح پر آ گئی ہے۔ ملک میں دودھ شہد کی نہریں بہنے لگی ہیں۔ وزیر اعظم اور ان کے رفقا روز قوم کو جتاتے ہیں ہم نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا، ترقی کا سفر شروع ہو چکا ہے۔ ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہے ہیں۔ بجلی کی قیمتیں کم کرنے پر اتنا شور مچا، ایسے اعداد و شمار سامنے آئے۔ سیدھی بات، میں تو سکتے میں آ گیا، شرمندگی محسوس ہو رہی ہے۔ میں اتنا لا علم شخص نکلا۔ یقین جانیے، مجھے آج معلوم ہوا ہے کہ بجلی یونٹ 16 سے 17 روپے کا ہو تو انتہائی مہنگا ہوتا ہے۔ یہ عمران خان کے دور میں اتنے ہی کا تھا۔ یہ کہتے تھے کہ ہم 16 سے 12 روپے تک یونٹ لائیں گے، جبکہ 45 سے 71 روپے ہو تو بہت سستا ہوتا ہے۔ مجھے تو آج پتہ چلا کہ 200 یونٹ تک کا بل 2500 روپے سے 3000 ہو تو مہنگائی کا جن ہوتا ہے۔ اگر انہی یونٹ کا بل 8000 سے 10000 تک چلا جائے تو جشن منانا ہوتا ہے، مٹھائیاں تقسیم کرنی ہوتی ہیں۔ کبھی گھی 350 سے 400 روپے فی کلو ہوتا تھا تو وہ مہنگائی کی شرح 12% پلس ہوتی ہے، اور اگر 400 سے 600 روپے فی کلو ہو تو مہنگائی کی شرح 61 سالہ تاریخ کی کم ترین سطح پر آ جاتی ہے۔ مجھے تو اب پتہ چلا کہ پیناڈول کا پتہ اگر 20 روپے کا ہو تو مہنگا، اور اگر 50 روپے سے زائد کا ملے تو سستا ہوتا ہے۔ مجھے اب معلوم ہوا کہ 100 روپے کا سیرپ مہنگا، اور وہی سیرپ اگر 360 روپے کا ہو جائے تو ادویات سستی ہو جاتی ہیں، اور مہنگائی ملک کی تاریخ میں کم ترین سطح پر آ جاتی ہے۔ یقین کریں، مجھے آج پتہ چلا ہے کہ اگر 22 ارب ڈالر زر مبادلہ ہو تو ملک دیوالیہ ہوتا ہے، اگر 9 ارب ڈالرز پر تیز رفتار ترقی ہوتی ہے۔ مجھے تو اب پتہ چلا 6% جی ڈی پی گروتھ پر ملک دیوالیہ ہوتا ہے، اور -1 پر ملکی معیشت تیزی سے ترقی کر رہی ہوتی ہے۔ مجھے تو آج معلوم ہوا کہ چینی 70 روپے سے 80 روپے فی کلو ہو تو مہنگائی 12% سے زائد ہوتی ہے، اور اگر 170 روپے سے زائد ہو جائے تو مہنگائی 1.3 پر آ جاتی ہے۔ مجھے تو اب پتہ چلا کہ آٹا 80 روپے کلو ہو تو مہنگائی 18% ہوتی ہے، اگر 100 روپے سے 110 ہو تو مہنگائی کی شرح 1% پر آ جاتی ہے۔ میرے علم میں آج یہ بات آئی، روٹی 7 روپے کی ہو تو بہت مہنگی، اگر 15 روپے کی ہو تو بہت ہی سستی ہوتی ہے۔ مجھے تو آج پتہ چلا کہ گیس کا اوسط بل 500 روپے سے 800 روپے ہو تو ناقابل برداشت ہوتا ہے، اگر یہی بل 5000 سے 8000 روپے تک چلا جائے تو بچت ہی ہوتی ہے۔ مجھے تو اب سمجھ آئی کہ گھر کے کچن کا راشن، سبزی وغیرہ کے اخراجات اگر 4500 روپے سے 5000 روپے ماہانہ تک ہوں تو بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں، لیکن اگر یہی 10,000 سے 12,000 ہوں تو سکون ہی سکون، تسلی ہی تسلی ہوتی ہے، اطمینان ہی اطمینان ہوتا ہے۔ مجھے آج ہی ایک سرکاری دانشور نے بتایا کہ موٹر سائیکل اگر 70,000 روپے میں ملے تو خریدنا انتہائی مشکل، اگر وہی موٹر سائیکل 1,70,000 میں ملے تو بندہ آسانی سے خرید سکتا ہے، اور اگر ساتھ ایک سال کے لیے پیٹرول خریدنے کی بچت بھی ہو جاتی ہے۔ ہاں، پیٹرول سے یاد آیا، اگر پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 150 روپے ہو تو خریدنا انتہائی مشکل ہوتا ہے،
اگر 260 بلکہ 250 300 ہو جائے تو موجاں ہی موجاں، مزے ہی مزے، بچتا ہی بچتا۔ ٹول پلازوں پر لوگوں سے ٹیکس ادا نہیں ہوتے تھے، اکثر لڑائی جھگڑے ہوتے تھے، تو پھر مہربان حکومت نے ٹول پلازے ٹیکسز میں 70% اضافہ کر کے غریب عوام پر مہنگائی کا بوجھ لاد دیا۔ اب لوگ ٹول پلازوں پر 40-50 روپے ٹپ دے کر جاتے ہیں۔ دودھ 80 روپے تھا تو کبھی کبھار گھر میں لاتے تھے، جو ہی 180 روپے ہوا اب گھر میں پانی کی جگہ دودھ ہی پیتے ہیں۔ مہنگائی کا اب کوئی بہانہ نہیں چلتا۔ علم کی دولت فراہم کرنے پر مجھ جیسے لا علم شخص کا حکمرانوں، ان کے پیروکاروں، سرکاری دانشوروں کا شکریہ ادا کرنا بنتا ہے۔ دلی طور پر مشکور ہوں، شکر گزار ہوں، احسان مند ہوں۔ چلو یہ بات تو ہے، لا علم ہی تھا، ضدی نہیں تھا۔ جہالت لا علمی کو نہیں، باطنی ضد کو کہتے ہیں۔ جاہل وہ نہیں ہوتا جس کے پاس علم نہ ہو، جاہل وہ ہوتا ہے جو سیکھنے پر آمادہ نہ ہو، آنکھوں کے سامنے روشنی حقیقت دیکھتے ہوئے بھی نہ مانے اور کوشش بھی نہ کرے۔ یہ تحریر تھی ستار چودھری صاحب کی۔ انہوں نے رجیم کے ٹل کھڑکا کے رکھ دیے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کا کوئی کہیں پہ اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔